کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. چند لمحوں کے بعد ہی حضرت کا خطاب شروع ہو جائے گا، لہذا تمام حضرات جلسہ اپنے آ کر بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ہمارے راہ مردانی نگر کی یہ خوش بختی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے 12ویں شریف کے ان جلسوں کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی طور پر خصوصی خطاب فرمانے کے لیے پٹنہ بہار ادارہ شرعیہ سے حضور مفتی غلام اختر رضا جیلانی تشریف لائے ہیں. نوری قبلہ مدثر العالی تشریف لائے ہیں. میں بلا تاخیر حضور والا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین و حاضرین کے قلوب و اذہان کو منور اور مجلہ فرمائے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرے. بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن آمد رسول، علماء ملت اسلامیہ، مسلک اعلیٰ حضرت غلام اختر رضا نوری. سبحان اللہ. حضرت بھائی ممبر نور کے جلوہ لائق سب احترام علماء کرام و معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ربیع النور کے موقع پر جس کی مجلس کا اہتمام ہے، اسی طرح سے اس نورانی محفل کا اہتمام ہوتا رہے گا. ہم اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. جو لوگ اب تک نہیں آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس نورانی محفل میں تشریف لائیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب اس طرح کی نورانی محفل کا اہتمام ہوتا ہے، آپ ہی میں سے کچھ ایسے نوجوان نظر آتے ہیں، ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جو یہ تمنا کرتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم 12 دن محفل میلاد پاک کا اہتمام کریں گے. لیکن آپ ہی میں سے کچھ ایسے حضرات بھی نظر آتے ہیں جو اس جذبے کا احترام نہیں کرتے، اس محبت کا احترام نہیں کرتے اور اپنے گھروں میں آرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آرام کو ہمیشہ کرنا ہے. حضور حافظ جلت علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام. جب تک زمین کے اوپر ہے تو کام کرتے رہیے. قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جنہوں نے اپنی محنت اور مشقت سے اس نورانی محفل کا اہتمام کیا اور کر رہے ہیں. وہ خوش نصیب ہیں، وہ دنیا میں بھی جزا پائیں گے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی بہتر جزا انہیں دی جائے گی. آج آپ مصطفیٰ جان رحمت کی مجلس سے دور ہیں، کل اگر حشر میں مصطفیٰ جان رحمت نے اگر آپ سے چہرہ گھما لیا تو بتائیں آپ کہاں جائیں گے. ہمارے یہاں محفل کا اہتمام ہوتا ہے تو آپس میں تذکرہ ہوتا ہے، فلاں چچا کے یہاں میلاد شریف کا اہتمام ہے، فلاں جگہ محفل میلاد پاک ہے. گھر میں سے کوئی چلا جائے اور
شکایت رہ جائے گی۔ شکایت کو دور کرنے کے لیے ہم اپنے بھائی کو، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، کاش کہ ان کی زبان پر یہ الفاظ آ جاتے کہ نبی دو جہاں کی محفل کا اہتمام ہے، شکایت نہیں، میرے آقا کی محفل کا اہتمام ہے، سب کو جانا۔ اگر اس نیت سے اگر آپ جائیں گے تو شکایت بھی دور ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کی بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اسی نورانی محفل کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص محفل میلاد پاک کے موقع پر 1 درہم خرچ کرے گا، کل جنت میں ہمارے ساتھ وہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو حضرات اب بھی اپنے گھر میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جتنا جلد سے جلد ہو سکے آپ اس نورانی محفل میں شرکت کریں، ورنہ اس نورانی محفل میں جو بھی آتا ہے فرشتے اس کا نام ضرور لکھتے ہیں اور پھر اس کے نام کو بارگاہ رسالت اور بارگاہ خداوندی پہ پیش کیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی خوش نصیبوں سے محروم ہو کر کم نصیبوں میں آپ کا نام چلا جائے۔ اس لیے جو حضرات اب تک نہیں آئے ہیں وہ جلد سے جلد تشریف لائیں، یہ ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ سنہرا موقع مل رہا ہے، لہذا آپ جلد سے جلد تشریف لائیں۔ اپنے گفتگو کو سے شروع کر رہا ہوں۔ اللہم یا نور لک الحمد سرمدا، صلی علی نورک المنیر وآلہ ابدا، یا نور ویا نور النور ویا نور قبل كل نور ویا نور بعد كل نور ویا نور مع كل نور ویا نور فوق كل نور، لك النور ومنك النور ومنك النور ولك النور وانت النور ونور النور ونور على كل نور، صل على نورك الأنور وآله سورة الغرر وصحبه المصابيح الزهر، صلاة تجعلنا بها في قلوبنا نورا وفي عيوننا نورا وفي صدورنا نورا وفي وجوهنا نورا وفي قبورنا نورا، آمين يا نور الحق المبين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آواز گفتگو سے پیش کر آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ بارگاہ رسالت میں پڑھیں درود پاک۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ایک مرتبہ آواز بلند، اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب پرچار کرو، خوب ذکر کرو۔ مطلب کیا ہوا ذکر کرنے کا، چرچا کرنے کا؟ آخر مطلب کیا ہے؟ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اپنے بندوں سے، اپنے بندوں کو کیا دینا چاہ رہا ہے؟ صاف ہے، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ یہ چرچا آپ کے نصیب میں آ گیا ہے، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی نعمت کوئی محدود اور مخصوص نعمت نہیں ہے، اللہ کی نعمت کوئی مخصوص نہیں ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت جب مفسرین کرام نے قلم کو حرکت دیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، پاؤں، ہاتھ، زبان، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نعمتیں صرف جسم کے اعضاء ہی نہیں ہیں، بلکہ چاند بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، سورج بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے نعمت کا خوب چرچا کرو۔ آخر کس نعمت کا چرچا کریں؟ کیا میں
اپنی ناک کا چرچا کروں، اپنی آنکھ کا چرچا کروں، اپنی زبان کا چرچا کروں، شجر و حجر کا چرچا کروں؟ تو کسی نے کہا جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا چرچا کرو۔ سب سے بڑی نعمت کسی نے کہا کہ نماز ہے، نماز پڑھنے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نماز کا چرچا کرو۔ کسی نے کہا نہیں روزہ کا چرچا کرو، روزہ کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، 30 دن تک صبح سے لے کے شام تک کچھ کھاتا نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے، لہذا روزے کا چرچا کرو۔ کسی نے زکات کے تعلق سے کہا، کسی نے حج کے تعلق سے کہا، کسی نے کہا کہ نماز روزہ زکات حج تمام کے تعلق سے تو قرآن میں ہے، لہذا قرآن کا چرچا کیا جائے۔ قرآن اللہ کی بڑی ایک اہم نعمت ہے، اسی کے ذریعے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، لیکن کہنے والے نے تو سب کچھ کہا ہے، لیکن وہیں پہ ایک ایسے دیوانے بھی اٹھ گئے ہیں، کہا ہے کہ سنو میں مانتا ہوں نماز ایک اللہ کی اہم نعمت ہے، روزہ بھی ہے، زکات بھی ہے، حج بھی ہے، قرآن بھی ہے، لیکن ذرا بتاؤ نماز ہمیں ملی تو کس کے صدقے میں ملی، روزہ ہمیں ملا تو کس کے صدقے میں ملا، حج ہمیں ملا تو کس کے صدقے میں ملا، قرآن ہمیں ملا تو کس کے صدقے میں ملا؟ تو تمام وقت کسی نے کلام فرمائے گئے، نماز ملی ہے نبی کے صدقے میں، روزہ ملا ہے نبی کے صدقے میں، ارکان اسلام کو ملا ہے نبی کے صدقے میں، قرآن ملا نبی کے صدقے میں، چلو حج ملا نبی کے صدقے میں۔ جس کے صدقے میں ملنے والی نعمت کا جب جواب نہیں ہے تو جس کے صدقے میں جو نعمتیں ملی ہیں اس کا جواب کتنا اعلیٰ ہوگا، اس کا جواب کتنا نرالا ہوگا۔ تو کہنے والے نے کہا ہے کس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ مصطفیٰ جائے رحمت کی ذات ہے، شب مذہب ہدایت کی ذات ہے، شب اسراء کے دعا کی ذات ہے، نبیوں کے امام کی ذات ہے، رسولوں کے شہنشاہ کی ذات ہے۔ تو مجھے کہنے دے دیا جائے پروردگار فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب مجھے کہنے دے دیا جائے سب سے زیادہ جو چرچا ہوگا کعبے کے وضو روزہ کا ہوگا، طیبہ کے شمس و ضحیٰ کا ہوگا، شافعی روزے قضا کا ہوگا، دفعہ جمعہ والا کا ہوگا۔ اس لیے راہ برکاتی نگر کے سنی شہزادیدہ مرد اور عورتیں کسی اور کے چرچے کے لیے نہیں آئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے چرچے کے لیے ہم بولا پائے۔ بات کلیئر ہو گئی اور دوسری چاند نظر آیا، راہ برکاتی نگر کے دیوانے مچلنے لگے، بے چین ہونے لگے۔ ظاہر سی بات ہے جس کے اندر ایمانی حرارت جتنی ہوگی اس کے اندر اتنا ہی پاور ظاہر ہوگا۔ جس کے اندر اب تک وہ گھر پہ سو رہے ہیں، اب تک وہ بازاروں میں نظر آ رہے ہیں، اور جس کے اندر ایمانی حرارت بالکل شمع کی طرح روشن ہے وہ تو بے چین ہے، وہ تو پریشان ہے۔ کب عالم آئیں گے، کب مفتی آئیں گے، کب ذاکر آئیں گے کہ میرے نبی کا چرچا کریں گے؟ ہم تو چرچا کر پائیں یا نہ کر پائیں، اللہ نے ہمیں جہاں زبان عطا کی ہے وہی اللہ نے ہمیں کان بھی عطا کیا ہے۔ اگر ہم چرچا کرنے کے قابل نہیں ہیں بظاہر تو اتنا تو صلاحیت ہماری ضرور ہے، ہم اتنا قابل ضرور ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا ہوگا تو ہم اسے ضرور سنیں گے۔ اور کون نبی؟ حالی کہتے ہیں کہ اردو ادب میں ان کا بڑا نام ہے الطاف حسین حالی۔ نبی پاک کے بارے میں کہتے ہیں وہ کون نبی؟ وہ نبی جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ نبی جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا ہے، مرادیں غیروں کے لانے والا ہے، وہ کوئی اور نبی ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پاور کا ہے۔ اور جب یہ بات آئی تو صحابہ کرام خاموش نہیں بیٹھے، صحابہ کرام نے اپنی زبان کو حرکت دی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی کتاب میں سب سے زیادہ اگر کسی کی روایت موجود ہے، سب سے زیادہ حدیث پاک کسی نے پیش کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ وہ بتاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ حسین
زیادہ بہتر کسی کو نہیں پایا. سبحان اللہ. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش نہیں رہے. آپ نے بھی فرمایا لم ارى قبله وبعده ومثله. میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح نہ پہلے پایا نہ بعد میں پایا. یعنی میرے نبی ہر اعتبار سے نرالے تھے. سبحان اللہ. لیکن اور حضرت حسان نے بھی کیا فرمایا احسن من لم تر عین واجمل من لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کہہ دیجیے سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی محفل میلاد پاک کا اہتمام کرتے ہیں. یہ بدعت ہے, یہ نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں. لہذا جو بھی بدعت ہے وہ گمراہی کے راستے میں لے کے جاتی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں نے کہا نادان تجھے پتا کیا ہے میلاد کسے کہتے ہیں؟ امام نے, سیرت پہ لکھنے والے علماء نے کہا ہے ارے میلاد تو وہ ہے جس میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر جمیل ہو. سبحان اللہ. اگر تم کہتے ہو کہ یہ میلاد بدعت ہے تو حضرت حسان سے پوچھو کہ آپ بدعت کیوں کر بدعتی والا کام کیوں کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. حضرت مولا علی سے پوچھو کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. تو سب جواب دیں گے یہ بدعتی والا کام نہیں ہے, یہ تو خدا کی سنت ہے. خدا نے خود اپنے محبوب کے تعلق سے ذکر جمیل کیا ہے. دوسری بات, ہر بدعت بری نہیں ہوتی. ہر بدعت بری نہیں ہوتی. وہ بری ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہر کوئی کرتا ہے جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آج مدرسے میں 8 سال کی پڑھائی ہوتی ہے تو عالم بنتے ہیں, 2 سال کی پڑھائی اور ہوتی ہے فاضل بنتے ہیں. عالم فاضل بننے کے بعد اگر ان کو مفتی بننا ہے تو پھر 2 سال اور کرتے ہیں. 2 سال اور پڑھنے کے بعد مفتی ہوتے ہیں. مزید اور علم حاصل کرنا ہے تو کوئی بغداد جاتا ہے, کوئی مصر جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا رسول کے زمانے میں 8 سال پڑھ کے کوئی عالم ہو رہا تھا, 10 سال پڑھ کے کوئی فاضل ہو رہا تھا, 12 سال پڑھ کے کوئی مفتی ہو رہا تھا؟ رسول پاک کے زمانے میں اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں تھی. لہذا یہ بعد میں تخصیص کی گئی ہے. تو یہ بھی تو وہ کام ہے جو کام رسول کے زمانے میں نہیں ہوا. لہذا یہ بھی کام بدعت ہے. تو پھر اس بدعت کو سب سے پہلے بند کراؤ. تمام مدرسوں میں تعلیم کو بند کراؤ. صرف اہل سنت و جماعت کے مدرسے میں اس طرح کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے بلکہ ہر وقت میں فقہ کے لوگ تعلیم دے رہے ہیں. اسی طرح رسول پاک کے زمانے میں قرآن پر اعلان نہیں تھا, زبر زیر نہیں تھا. اسے تو بعد میں دیا گیا ہے. تو پتہ کیا لگا اسے بھی آپ بدعت کہو, یہ بھی بدعتی والی چیز ہے. لہذا قرآن وہ قرآن پڑھو جس میں زبر زیر نہیں ہو, ہم وہ قرآن پڑھیں گے جس میں زبر زیر ہے. اس لیے کہ ہر بدعت پوری نہیں ہوتی, وہ بدعت پوری ہوتی ہے جو قرآن حدیث کے خلاف. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ پوری ہے, جو ناجائز ہے. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں, بس اتنا جانوں کہ یہ کام صرف ہمارا نہیں بلکہ اسے تو صحابہ کرام نے کیا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم واهتديتم. یہ سبحان اللہ, میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں, ان میں سے تم کسی بھی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ نے رسول پاک کی تعریف بے ذکر جمیل کی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ توفیق ہمیں اور آپ کو دیا. ہم دو دن سے نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں. کل گفتگو ہو رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے تعلق سے. جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے, جس طرح سے سورج جب نکلتا ہے تو نکلنے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں
जो इस बात पर दाल है कि सूरज निकलने वाला है, सितारा गायब हो रहा है, सुर्खी जाहिर हो रही है, पता चल रहा है रात की तारीकी जा रही है, सितारे गायब हो रहे हैं, सुर्खी जाहिर हो रही है, तो पता ये चल रहा है कि सूरज निकलने वाला है, सूरज निकलने वाला है। और जो जिसके अंदर सूरज की जो रोशनी आई है, जो चमक आई है, और जब वो नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे थे तो उनके आने से पहले भी बहुत सारी चीजें जाहिर हो रही थी कि लोग देखकर हैरान हो रहे थे कि तरह तरह की चीजें जाहिर भी हो रही है। कहीं जलजला पैदा हो रहा है, कहीं आग को बुझाया जा रहा है, वो मनुष्यों की आग जो 1000 साल तक जली हुई थी उसको बुझा दिया गया, वो खुद से वो आग बुझ गई। यही तक नहीं, कोई नदी खुश्क हो रही है, कोई नदी जारी हो रही है। सिर्फ यही तक बात नहीं, बल्कि असहाबे फील का वाक़या मुस्तफा जाने रहमत की आमद से 55 दिन पहले का मामला है, और उस तरह से तहस-नहस हो रहे हैं। तारीख बता रही है ये सारी बरकतें किसी और वजह से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की आमद की बरकत है कि ये सारी फजीलतें सामने आ रही। सूरज निकलने से पहले कुछ अलामतें जाहिर होती हैं, और मुस्तफा जाने रहमत की आमद से पहले एक जमाना पहले नहीं, अनेक जमाना पहले ये बात जाहिर हो गई थी कि कुरैश ही में, बनु हाशिम में एक बच्चा पैदा होगा जिसको सारी कायनात की डोर उसके दस्ते कुदरत में दे दी जाएगी, उसके दस्त में हाथ में दे दी जाएगी। और वो वक्त आया, सारे यहूदी परेशान थे, बेचैन थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और उससे ज्यादा तो परेशान शैतान था। और जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, शैतान परेशान हो गया, रोने लगा, चीखने लगा। चेले ने कहा, बाबा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं, अब वो बच्चा आ गया है जो हमें इसको नाबूद कर देगा, हमारे गांव में नुकसान पहुंचाएगा। उसी शैतान में से किसी ने कहा, फसाइसे कुबरा में ये बात मौजूद है जिसे अल्लामा जलालुद्दीन सूफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहा कि ऐसा कर दिया जाए कि उसे किसी वजह से कमजोर कर दिया जाए, उसे डैमेज कर दिया जाए। तो शैतान के सरदार ने कहा, बात बहुत अच्छी है, चलो उसे डैमेज करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, लेकिन आप मुबारक होना चाहिए, जिसका मुहाफ़िज़ परवरदिगार हो, दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती है। शैतान अपने चेले को लेकर चला है जो मुस्तफा जाने रहमत को खत्म कर देंगे, उनके दिमाग को खराब कर देंगे, उनके होश-ओ-हवास को बिगाड़ देंगे। जो ही शैतान चला था, अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अमीन को कहा, तुम क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी और हम उसके हक तक पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रील अमीन आए और उसे ऐसी ठोकर लगाई कि वो तहस-नहस हो गया। और एक रिवायत में ये भी बात मौजूद है कि जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए थे तो शैतान को कैद करके उसे दरिया में फेंक दिया गया। और जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे थे तो खासकर कुरैश के जानवरों के दरमियान कुछ गुफ्तगू होने लगी। अल्लाह ने उन्हें बोलने की सलाहियत अता फरमाई और जानवर कहने लगे, अब वो वक्त करीब है जिस वक्त का इंतजार का शुक्राना है। यानी मुस्तफा जाने रहमत जब दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, उन्हें छुपा कर नहीं लाया जा रहा है, बल्कि उन्हें तो मुकम्मल तौर से आम कर खिलाया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक, फर्श से लेकर अर्श तक मुस्तफा जाने रहमत की शोहरत है। लोग खुश हैं जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया को कायम किया था, अब वो दुनिया में तशरीफ लाए। और आपने सुना कि जब आप तशरीफ लाए तो आपका तशरीफ लाना आम बच्चों की तरह नहीं। वक्त पैदाइश माँ बेचैन होती है, परेशान होती है, लेकिन आने वाला बच्चा रहमतुल्लिल आलमीन है, बेचैनी लेकर नहीं आ रहा है, रहमत को लेकर आ रहा है। और जब आए तो आपने बहुत सारी बातें कर समाप्त की। उन बातों में एक बात ये भी थी कि वक्त विलादत
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے نگاہوں کے سامنے اللہ نے پردے کو ہٹا دیا اور مشرق و مغرب کو دیکھ لی تھی. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی برکت ہے. اور وہ فرماتی ہے کہ میں نے 3 عالم دیکھا, 3 جھنڈے دیکھے ہم نے. آپ بھی اپنے محلوں میں, اپنے گھروں میں, سڑکوں میں جھنڈا لگایا. یہ جھنڈا لگانا بھی بدعت نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی سنت ہے. سبحان اللہ. جبریل امین نے جھنڈا لگایا تھا مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر. اور یہ عبارت خصائص کبریٰ میں موجود ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اور ثلاثۃ علام موجودات علم المشرق علم المغرب علم علی ظہر الکعبہ. ہم نے 3 جھنڈے کو دیکھا. ایک جھنڈا مشرق میں نصب تھا, ایک جھنڈا مغرب میں نصب تھا, اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ میں نصب تھا. سبحان اللہ. یعنی ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا, ایک جھنڈا مغرب میں لگایا گیا, اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ میں لگایا گیا. اب مجھے کہنے دے دیا جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی خوشی میں اپنے گھر پہ جھنڈا لگوا رہا ہے, تو ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہے, تو مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کو ہم اپنے گھر پہ جھنڈا کیوں نہیں لگائے؟ اب اگر کوئی اعتراض کرے تو آپ اسے جواب دے دیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے گھر میں جھنڈا لگایا تھا. خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا, مشرق و مغرب میں نصب کیا گیا. پتہ چلا کہ جھنڈا لگانا یہ بھی بدعت نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی سنت ہے. سبحان اللہ. فرشتے لگا رہے ہیں اور فرشتے وہی کرتے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور ہم تو نقل کرنے والے ہیں, ہم تو اداؤں کو لینے والے ہیں. ہم نے فرشتوں کی اداؤں کو لیا تو راہ برکاتی نگر کے نوجوانوں نے بھی اپنے گھروں میں جھنڈا لگایا اور اپنے سڑکوں پہ جھنڈا لگایا. اب آگے چلیں گے. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. آم کا آنا عام بچوں کی طرح نہیں. بچے آتے ہیں تو ان کے جسم میں خون لگا ہوتا ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے تعلق سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ آیا تو بالکل شاف و شفاف ہو کر آیا. بالکل میرا بچہ چمک رہا تھا, اور بلکہ میرے بچے کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. خوشبو آ رہی تھی. آپ نے کل بھی سنا کہ آپ کے ناک کٹے ہوئے تھے. یہ بھی خدا کی مصلحت ہے, یہ نور ہے. اور اس ناک کے ذریعے بچے کو غذا ملتی ہے. وہ کون سی غذا ہے آپ جانتے ہیں. بچے کو وہ غذا ملتی ہے, لیکن اللہ کو یہ پسند نہ ہوا کہ میرا محبوب بھی وہی غذا حاصل کرے جو عام بچہ غذا حاصل کرتا ہے. اس لیے کہ میرے اب اپنے محبوب کو تو پاک و صاف کر کے بھیج رہے ہیں, لہٰذا میرے محبوب کے لیے وہ غذا مناسب نہیں ہے. تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کو کون سی غذا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے چاہا اپنے محبوب کو غذا عطا فرماتا رہا. اسی وجہ سے آپ ناپ تھے, آپ کے ناپ کٹے ہوئے تھے. بچہ آتا ہے تو پیشاب پخانہ کرتا ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت نے عام بچوں کی طرح کبھی بھی پیشاب پخانہ نہیں کیا. اور بلکہ پیشاب پخانہ تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بول کہا جاتا ہے پیشاب کو. ہم اپنے آپ کے چیز کو پیشاب پخانہ کہہ سکتے تھے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے پیشاب کو بول کہا جاتا ہے اور اسے براز کہا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی بھی کپڑا میں بول و براز نہیں کیا. بول و براز سمجھتے یعنی پیشاب پخانہ رسول پاک کے اس کو پیشاب پخانہ نہیں کہہ سکتے, بلکہ کیا کہیں گے؟ بول سے مراد پیشاب ہے اور براز سے مراد پیخانہ ہے. لہذا مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی بھی عام بچوں کی طرح کپڑے میں پیشاب پخانہ بول و براز نہیں کیا. آپ کو جب بھی احساس ہوتا اور آپ مخصوص وقت میں فارغ ہوا کرتے تھے بچے کی حالت میں,
اور کبھی کبھی آپ کے جسم سے کبھی کپڑا اٹھ جاتا، آپ بے چین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، رونے لگتے، گویا کہ رو کر کہتے اے میری ماں جلدی آجا میرے جسم کو چھپا دے، سبحان اللہ، جلدی آجا میرے جسم کو چھپا دے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کبھی کبھی داخل ہوتی تو کوئی اور شخص آتا اور ان کے جسم کو چھپا دیتا۔ کوئی شخص سے مراد کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ فرشتے آیا کرتے تھے اور آپ کے جسم کو چھپا دیا کرتے تھے۔ اور بعض محدثین کرام نے یہ بھی بات کہی ہے کہ آپ ختنہ شدہ تھے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کوئی بھی میرے نبی پاک کی شرمگاہ کی طرف نظر اٹھا کے نہ دے۔ یہ ساری حکمتیں ہیں۔ اور مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں گئے اور پہلے اپنی ماں کے یہاں رہے۔ پتا ہے کفار کی عورتیں کہا کرتی تھی اے آمنہ اس وادی میں، اس علاقے میں تیل کی کمی ہے، ہر ایک کے گھر میں تو اندھیرا چھایا ہوتا ہے، لیکن اے آمنہ تمہارے گھر میں اتنا تیل کہاں سے آ گیا کہ رات میں تمہارے گھر سے روشنی نکلتی۔ حضرت آمنہ نے مسکرا کے فرمایا اے عورت تیل کی کمی تو ہمارے یہاں بھی ہے، تیل کی کمی تو ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن یہ تیل کی برکت نہیں ہے، میرے لال کی برکت ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی بات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی پائی۔ ان کی سہیلی جو تھی کہنے لگی اے حلیمہ ہم لوگ تیل کے لیے پریشان ہیں، چراغ کے لیے پریشان ہیں، اور حلیمہ تم رات بھر بتی کو روشن کر کے سوتی ہو؟ امیر گھرانے میں بھی تو اتنی روشنی عام نہیں ہوتی، اور یہ ہر ایک کے گھر میں یہ معمول ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو روشنی بند کر دیتا ہے، اپنی شمع کو بجھا دیتا ہے، یا اسے ہم نائٹ بلب کہتے ہیں، مختصر روشنی رکھتا ہے، تیز روشنی نہیں رکھتا۔ عورتیں کہنے لگی اے حلیمہ تم سوتی ہو اور تمہارے گھر میں رات کو روشنی دیتے، تمہارے گھر سے رات کو روشنی نکلتی ہے، آخر تمہیں فکر نہیں ہے تیل؟ آخر تمہارے پاس اتنا تیل کہاں سے آ گیا؟ آخر تمہارے پاس اتنے چراغ کہاں سے آ گئے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ابھی رات کو آ جانا میرے گھر تو میں بتا دوں گی۔ سبحان اللہ، ذرا کہ کہیے سبحان اللہ، میرے گھر آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے میں گھر آ کے دیکھوں گی کہ تمہارے گھر میں کتنا چراغ ہے کہ تم رات بھر جلا کر رکھتی ہو، تمہارے گھر سے روشنی نکلتی ہے۔ کہا ہاں رات بھر آ جانا، اور صرف تم ہی مت آنا بلکہ اپنے ساتھ میں کچھ عورتوں کو بھی لے کے آنا، حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ عورتیں پہنچی، کہا ہے اپنا اے حلیمہ کہاں ہے وہ چراغ، کہاں ہے وہ چراغ، روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اے میری بہن اب تو چراغ کی بات کرتی ہے، جب سے یہ پیارا بچہ آیا ہے تو ہم نے تمام چراغ کو ختم کر دیا ہے، یہ چراغ کی برکت رہی ہے، یہ تو میرے پیارے بچے کی برکت ہے، یہ تو میرے پیارے بچے کی برکت ہے۔ ایک ہی اس دنیا میں ایک ذات ہے جو ظاہر کو بھی روشن کرتی ہے، باطن کو بھی روشن کرتی ہے، وہ مصطفیٰ جانے رحمت کی ذات ہے۔ تو اللہ حضرت کہتے ہیں غلط کو لکھ چمک جس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ اور اعلیٰ حضرت خاموش رہنے والے، اعلیٰ حضرت کی تمام اشعار جو ہے یا تو قرآن کا ترجمہ ہے یا تو حدیث پاک ہے۔ یہ بات وہ نہیں کہا کہ اس بچے کے اندر یہ چمک یہ خوبصورتی، ہاں ارے جب سے یہ بچہ آیا ہے تو ہم نے اپنے چراغ کو توڑ دیا ہے، گھر سے ختم کر دیا ہے، اس لیے یہ روشنی میرے اس پیارے بچے کی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے جس میں اثر سے روشنی نکل رہی ہے، ان کے چہرے سے روشنی ظاہر ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تو وہ ہے کہ اگر لکڑی پہ اپنا ہاتھ لگاتے تو لکڑی سے بھی روشنی ظاہر ہو جائے۔
دو صحابی رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر تھے. گفتگو نے دور پکڑ لیا, کافی تاخیر ہو گئی, اور یقیناً جو رسول پاک کی بارگاہ میں چلا جائے کیا اس کی طبیعت چاہے گی کہ میں ان کے قدموں سے دور ہو جاؤں؟ مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی دنیاوی کام کے لیے آپ کو بلا لے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے سے بے شمار لوگ نہیں جائیں گے کہیں گے حدیث پاک بیان کی جا رہی ہے. تاخیر ہو گئی. جو ہی آپ اپنے گھر جانے کے لیے نکلے دیکھا کہ تاریخی ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اور اس وقت کافی پریشانیاں ہو رہی تھی راستہ طے کرنے میں. سانپ اور بچھو کا وہ راستہ ناماجنا ہوا کرتا تھا, کیڑے مکوڑے ہوا کرتے. آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, ٹارچ ہے, جس کی وجہ سے روشنی ہمیں مل جاتی ہے, سڑکوں پہ روشنی مل جاتی ہے. لیکن اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں کوئی روشنی نہیں. سوچ رہے تھے صحابہ کرام کہ گھر جانا کیسے چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت نے ان کے چہرے کو پڑھ لیا, کہا میرے صحابی گھبرانے کی بات نہیں ہے, سوچنے کی بات نہیں ہے. آپ نے ایک ڈنڈا اٹھایا, اپنے دستے مبارک سے مس کیا اور کہا کہ جاؤ اسے لے کے چلے جاؤ, اس سے روشنی ظاہر ہو جائے. روشنی ظاہر ہو گئی. اس ڈنڈے سے کوئی بیٹری اور کچھ بھی نہیں لگایا گیا, روشنی ظاہر ہو گئی. یہ مصطفیٰ جان رحمت کے خاص کی برکت ہے. اور یہ بتانا ہے کہ ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں بھی ایک چھڑی دی تھی, ایک عصا دیا تھا, لیکن وہ جنتی عصا تھا. اس عصا کی برکت یہ تھی کہ اگر سمندر میں مار دے تو راستہ مل جائے, روشنی بھی ظاہر ہو جائے, جانور کے لیے پتا بھی جھاڑے. لیکن ہم نے اپنے محبوب کو اتنا باکمال کیا ہے کہ جس لکڑی کو اٹھاوے میرا محبوب اس لکڑی سے روشنی ظاہر ہو جائے گی. صحابہ کرام اس روشنی سے جانے لگے, لیکن وہیں دو صحابی تھے, ایک کو دائیں طرف جانا تھا آگے جا کے, ایک کو بائیں کی طرف جانا تھا. روشنی تو کسی ایک ہی کے ہاتھ میں آئے گی, ڈنڈا تو کسی ایک ہی کے ہاتھ میں ہوگا, دونوں کیسے روشنی سے چلے جائیں گے؟ تو صحابہ کرام نے بھی اپنا دماغ لگایا اور ان کا عشق پکار اٹھا, ارے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ سے یہ ڈنڈا مس ہو گیا ہے تو روشنی ظاہر ہو گئی, تو میرے ہاتھ میں بھی جو ڈنڈا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ نہ صحیح کم سے کم اس میں ٹچ کر دوں جس ڈنڈے کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ سے ہو گئی ہے. آپ نے جو بھی لگایا اس ڈنڈے میں, اس ڈنڈے سے بھی روشنی ظاہر ہو گئی اور دونوں صحابہ اپنے آسانی کے ساتھ ہو گئے. چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکا. ہمارے نبی جہاں گھر کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے وہیں انسانوں کے دلوں کو بھی روشن کر دیتے تھے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بات میں کی جائے. مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. آپ نے بہت ساری باتیں پیدائش کے تعلق سے سنی. آپ کی پیدائش کے وقت ایسے واقعات ظاہر ہوئے کہ انسان حیران ہے, پریشان ہے. بس یہ کہہ کر اپنی زبان کو بند کرتا ہے, یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے, یہ بچہ تو دنیا کو سنوارنے کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ. آپ چھوٹے سے تھے, جھولا میں جھول رہے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی, یہ ہمارے سماج میں ہے کہ جب بچہ گھر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کھلونا لاتے ہیں. بچہ رو مت لے کھلونا. باپ کبھی گاڑی لاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت یہ تو والد تھے نہیں تو کچھ لاتا تھے. باپ کلم لگا کر کھلونا لاتا ہے, بچہ رو مت تیرے لیے کھلونا لے کر آ جاتا ہے. اور جو باپ جتنی صلاحیت کا مالک ہوتا ہے اتنا قیمتی کھلونا لاتا ہے. بچہ توڑتا ہے پھر کھلونا لاتا ہے. رو مت لے کھلونا. لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرا وہ پیارا بچہ جو اپنے گہوارہ میں تھا تو اس کے جھولے کو فرشتے جھلایا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہاں پر کوئی بھی نہ ہوگا لیکن ایسا محسوس ہو رہا
ہے کہ کوئی بچے کے جھولے کو جھلا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہوتے، وہ تو فرشتے ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں بہت مشہور واقعہ ہے، اور نبی کی سیرت تو جتنی مرتبہ سنی جائے اتنی مرتبہ ایک عشق کا اظہار ہوتا ہے سننے کے بعد۔ آپ اپنے جھولے میں ہیں اور اپنی انگلی کے اشارے سے دائیں کر اپنی انگلی کو تو دائیں طرف، بائیں کر رہے ہیں تو بائیں کی طرف ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت پیدائش کے بعد، جیسا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فرشتے اچانک ایک بدلی چھائی، اندھیرا چھایا اور آپ کو لوگ لے کے چلے گئے اور کہا گیا کہ اسے سیر چلاؤ۔ گھوڑے کی ہنانے کی آواز آ رہی تھی، کسی انسان کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اور بار بار کہا جا رہا تھا کہ چرند پرند کے سامنے بھی پیش کرو، ان کے نام اور ان کی صفت کو ظاہر کرو۔ گویا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے ذروں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کے جلوے کو ظاہر کروا دیا۔ اچانک بچہ غائب ہو گیا، اچانک بچہ آ بھی گیا، اور اسی وقت فرشتے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک کے ہاتھ میں ایک برتن، ایک تشت، اور ایک کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، تو جس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اس انگوٹھی کو 3 مرتبہ کھو کر اور اس پہ مصطفیٰ جان رحمت کے دونوں شانے کے درمیان مہر لگایا گیا، جسے ہم نبوت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سب کو ظاہر ہو گئی اسی بات، چرند پرند جان رہے تھے یہ کون ہے، ذرہ ذرہ مصطفیٰ جان رحمت کو پہچان رہا۔ تو آپ جب ذرہ ذرہ پہچان رہا تھا، اور حد تو یہ ہے کہ چاند کی تو یہ کشش رہی مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اور جو ہم بے عورتیں تھی وہ کہتی ہیں کہ ستارہ اور چاند کے اتنا قریب آ گیا تھا گویا کہ وہ ہمارے سر کے اوپر آ جائے گا، یہ ہمارے آنگن میں آ جائے گا۔ اور جگہ پر صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ۔ جب بولیے گا سبحان اللہ، مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، یعنی یہ جو نور ہے نا، قد جاءکم من اللہ نور، نبی آئے ہیں انسانی شکل میں، لیکن حقیقت میں یہ نور ہے، چاند بھی نور ہے بظاہر، وہ چاند چلا آ رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے چاند تیرا مقام تو اوپر ہے، تو آمنہ کے گھر کیوں آ رہا ہے؟ تو اللہ حضرت فرماتے کیوں آ رہا ہے، جاننا چاہتے ہو تو جانو۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، ارے صبح طیبہ میں ایک نور آیا ہے اور وہاں سے نور بڑھ رہا ہے، تو چاند بھی اس نور کا صدقہ لینے کے لیے چلا آ رہا ہے کہ مجھے بھی صدقہ ملے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھ کے پڑھیے گا تو ایک اور لذت محسوس ہو، خوشی محسوس ہوگی۔ کسی کو اعلیٰ حضرت کہا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اب جھولا میں جھول رہے ہیں، فرشتے جھلا رہے ہیں، انگلی سے ادھر سے ادھر کر چاند ادھر سے ادھر ہو رہا ہے۔ یہی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد، یا رسول اللہ ایمان لانے کی وجہ میں بتاؤں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا بتائیے کیا وجہ ہے، کس سبب سے آپ ایمان لے کر آئے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کو یاد ہے، انداز دیکھیے، آپ کو یاد ہے آپ کا بچپنا مشکل سے 40 دن ہوئے ہوں گے، مختصر کی عمر ہے، میں نے آپ کو چاند سے باتیں کرتا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو اس حالت میں اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو ادھر سے ادھر کرتا دیکھا، کیا آپ کو یاد ہے؟ سنیے جواب۔ مصطفیٰ رحمت فرماتے ہیں آپ پیدائش کے بعد کی بات کر رہے ہیں نا، پیدائش کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ میں جھولا میں جھول رہا تھا، انگلی کے اشارے سے چاند کو ادھر سے ادھر کر رہا تھا، آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو ماں کے شکم میں تھا،
میں تو جب ماں کے شکم میں تھا اور جب میرے امت کے اعمال لکھے جا رہے تھے تو میں اس قلم کی آواز کو بھی ماں کے شکم میں رہ کے سن رہا تھا. سبحان اللہ. آپ کو پیدائش کی بات کی بات پوچھ رہے ہیں کہ یاد ہے. انداز دیکھیے. کبھی کبھی انسان کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کہ بہت سخت مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت تھک گیا ہوں میں. انسان جب پوچھتا ہے اور کسی نے کہا ارے آپ یہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں, وہ تو پورے ایک سردار انداز سے آ رہا ہے کہ میں بہت بڑا مسئلہ لے کے جا رہا ہوں سامنے والے, آپ یہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں, تو بہت کامن مسئلہ ہے. سامنے والے پہ کتنا افیکٹ پڑے گا. یا رسول اللہ, آپ کو یاد ہے جو آپ اپنے انداز سنیں, انداز دیکھیں, گفتگو کو دیکھیں, آپ کو یاد ہے کہ جو بچپن میں آپ اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو ادھر سے ادھر کر رہے تھے, مصطفیٰ جانے کہہ رہے تھے ہاں مجھے یاد ہے. انداز کیا ہے؟ آپ تو پیدائش کے بعد کی بات کر رہے ہیں, میں تو ماں کے شکم میں تھا جو لوہے محفوظ پہ قلم چل رہے تھے, ہم تو اس کی آواز کو بھی سن رہے تھے. اپنے جواب دیتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے, صرف اتنا ہی یاد نہیں بلکہ عرش الہی کے نیچے چاند جو سجدہ کر رہا تھا ہم تو اس کی تصویر کو بھی سن رہے تھے. سبحان اللہ. اور یہ سبحان اللہ, ہم تو اس کی تصویر کو بھی سن رہے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاموش رہنے والے ہیں, کہتے ہیں چاند جھک جاتا ادھر, انگلی اٹھاتے مہد میں, مہد کہتے ہیں جھولا کو, پہوار کو, چاند جھک جاتا ادھر, انگلی اٹھاتے مہد میں, یعنی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا ڈھونڈتا. سبحان اللہ. آپ کھلونا بتا رہے ہیں چاند کو, کھلونا ہے میرے نبی کا. سبحان اللہ. اور دنیا کو تمام چیزیں تو میرے نبی کے تحت ہو چکی ہیں. اے چاند تو جتنا رش کرنا ہے رش کے کر لے, جتنا تجھے خوش ہونا ہے خوش ہو جا, اس لیے کہ مصطفیٰ جانے رحمت نے تجھے کھلونا بنایا ہے. سبحان. اور خصائص قرہ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں, میں چاند کو انگلی کے اشارے سے ادھر ادھر بھی کرتا اور چاند مجھے رونے سے بہلاتا بھی. سبحان اللہ. چاند مجھے رونے سے بہلاتا بھی, اور حد تو یہ ہے کہ میں چاند کی آوازیں بھی سنا کرتا تھا جب وہ تصویر بیان کرتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب مصطفیٰ جانے رسول کی پیدائش وقت پیدائش بعد پیدائش کا عالم ہے, تو کیا راہ برکاتی نگر کے سنی سبیل عقیدہ مسلمان اپنے سینے کو ٹھوک کر چہرے پہ مسکراہٹ ظاہر کر کے یہ نہیں کہیں گے اے نادان, اگر میں اپنے گھر سے مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام پڑھوں تو میرے نبی مدینہ میں رہ کر بھی میرے سلام کو سن لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے لوگان گانے گانے کرامت پہ لاکھوں. اللہ نے تو نبی کے کام کو اتنا طاقت عطا کی ہے کہ ہمارے نبی نزدیک کی چیزوں کو بھی سنتے ہیں, دور کی چیزوں کو بھی سنتے ہیں. اور یہ بات میں لفظی نہیں کر رہا ہوں, قرآن پاک کے حوالے سے سورہ نمل کی آیت کریمہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهزمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. کہتے سبحان. اور جتنے والے بولیے سبحان اللہ, اور زور سے بولیے تو سبحان اللہ. بیداری کا ثبوت دیکھیے, مطلب کہ آپ یہاں کہنے پہ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, اچھی بات لگے تو کہہ دیا کیجیے سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, جب بخاری کے موقع پر محدثین کرام اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کریمتان حبیبتان الی الرحمن
خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کا ترجمہ سماعت کریں. اس کا ترجمہ یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہماری ماں بہنیں جو سنیں گے وہ بھی غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ رحمت کی دو کلمے اللہ کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان ترازو جس میں نام اعمال وزن کیے جائیں گے اس پہ بھاری ہے. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. اس میں دو بات کہی گئی کہ زبان پر ہلکے ہیں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میزان پہ بھاری ہے. تو محدثین کرام فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو بھی شخص چاہے اس لفظ کو ادا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے حبیب پہلے فرما دے رہے ہیں کلمتان حبیبتان، دو کلمے ایسے ہیں کہ اگر کمزور بھی پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، ضعیف پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کمزور زبان والا پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے. اگر اس نیت سے پڑھے کہ اللہ مجھے یہ دو کلمے پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح تو ہے کہ باقی ہے اللہ کے لیے جو عظیم ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس حدیث پاک کے بعد بالکل اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے اور اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حتی اذا اتوا علی هذه النمل، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی لشکر جو ہیں وہ ایک ایسی وادی سے گزر رہے تھے جہاں چونٹیاں وغیرہ ہیں. آپ جو ہی جا رہے تھے، جو چونٹی کی ملکہ تھی اس نے اپنے لوگوں سے کہا جلدی جلدی اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج آ رہی ہے، کہیں تمہیں بےشعوری میں کچلنا. اعلیٰ حضرت اس کا یہ ترجمہ کیا؟ کہیں تمہیں بےشعوری میں کچلنا دے. مطلب وہ بھی جانتی ہے کہ انبیاء کرام کسی پہ جان بوجھ کے ظلم نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے ایک سردار کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے رعایا کا خیال رکھے، بادشاہ کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے رعایا کا خیال رکھے، مالک کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے غلام کا خیال رکھے. تو وہی چونٹی کی ملکہ نے بھی کہا جلدی جلدی اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوجیں تمہیں بے شعوری میں کچل نہ دے. اللہ نے آگے فرمایا فتبسم ضاحكا من قولها. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے قولها، اس کی آواز کو سن کر. اب بات یہاں پہ جو اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں اور اس سے آپ نوٹ کر لیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو وہاں کیسے سن سکتے ہیں، تو سنیے قرآن کا حوالہ لیجیے. حضرت سلیمان علیہ السلام مسکراتے قولها، اس کے قول کو سن کر کہ دیکھو یہ کیسی ملکہ ہے، کہہ رہی ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے گھر میں داخل ہو جا. بات یہاں پہ بس یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بالکل قریب میں نہیں تھے، دور میں تھے. کتنے دور پہ تھے؟ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر فرمائی تو فرمایا کہ 3 میل کی دوری پر تھے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جانتے بھی نہیں ہیں کیونکہ بولتی بھی ہے. کبھی سنے ہیں آپ کے کان کے پاس سے کچھ بولے تو سن پائے؟ سائنسدان تو کافی سالوں پر تحقیق کرنے کے بعد اس نے یہ تحقیق پیش کی کہ چونٹی بھی بولتی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان جو ہی اپنی آنکھ کو کھولتا ہے صحیح معنوں میں قرآن پڑھے تو سائنسدان اس کے سامنے پھر وہ تحقیق کرنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ فلاں چیز کر سکتا ہے. ہم تو قرآن پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ چونٹی بولتی ہے یا نہیں بولتی. پتہ یہ چلا کہ 3 میل کی دوری پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سن لی، جس آواز کو ہم کان کے قریب میں رہ کر بھی سن نہ سکے. تحقیق کرنے کے بعد کئی سال کے بعد سائنسدان نے یہ تحقیق کی کہ چونٹی بھی بولتی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کی دوری پر رہ کر اس کی آواز کو سن کر مسکرا دیے. تو مجھے کہنے نہیں دیا جائے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کی دوری پر رہ کر وہ چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں تو جو کعبے کے وجود کو ہے، جو نبیوں کے امام ہیں،
کو सलाम तो जुड़ नहीं सकते, बिल्कुल सुन सकते हैं। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन सकते थे, तो नबियों के इमाम है वो उसने मदद किया वाला से। हमारी समाज का आलम कुछ और है, नबियों की समाज का आलम कुछ और है। उनका दिल मुर्दा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की मोहब्बत में हमारा दिल जिंदा है, हमारी आंखें भी जिंदा है, हमारी सोच भी जिंदा है, हमारी जिद भी जिंदा है। इसलिए कि जब दिल मुर्दा हो जाता है इंसान गुनाह करता है, जब दिल मुर्दा हो जाता है इंसान नबी की तौहीन करता है, जब दिल मुर्दा हो जाता है इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, जब इंसान का दिल जिंदा होता है तो इंसान नबी का वफादार। अब आगे समाप्त करेंगे। मुस्तफा जाने रहमत बचपने के आलम में चांद की आवाज को सुन रही थी। और मुस्तफा जाने रहमत कैसे थे? जब आप उनकी कुलिया शरीफ पढ़ेंगे तो आपका दिल बार बार हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अपने नबी पाक के बारे में कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना रोशन था कि आप अंधेरे में भी होते तो कुछ नजर आए या ना आए, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा जरूर नजर आता। आप ज्यादा लंबे नहीं थे और ना आप ज्यादा नाजुक थे, म्याना कद था आपका। लेकिन आगे फरमाते हैं म्याना कद तो था, लेकिन आप अगर 1000 के मजमे में भी होते तो आप सबसे बुलंद नजर आते। सुभान अल्लाह। आपसे अगर कोई लंबा भी चल जाता फिर भी उसके सामने आप बुलंद नजर आते। सुभान अल्लाह। ना ज्यादा लंबे थे ना ज्यादा मुख्तसर थे, बल्कि आप दरमियान वाले थे। फिर भी अल्लाह ने आपके जिस्म में वो चीज रखी थी कि अगर लाखों के मजमे में भी होते तो मुस्तफा जाने रहमत सबसे निराश। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत का जिस्म मुबारक इतना नर्म था कि रेशम का कपड़ा भी उतना नर्म नहीं जितना मुस्तफा जाने रहमत का जिस्म अकरम था। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा है जिसके ताल्लुक से किताबों में सही रिवायत के एतबार से इतनी तफसील मौजूद हो। अगर किसी का गुजरा है तो मुस्तफा जाने रहमत की तफसील मौजूद है, किसी की भी तारीफ नहीं मिलती है। अब तो ये है कि सहाबा ने तो यहाँ तक पता लगा लिया कि मेरे नबी पाक के सरे मुबारक में कितने बाल पके थे। सुभान अल्लाह। हदीस की किताबों से पता चलता है कि आपके सरे मुबारक में तकरीबन 20 बाल पके थे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काले थे। सुभान अल्लाह। बिल्कुल स्याह थे, काले थे। हमारे आला हजरत ने उस काले बाल की भी खूबसूरती को नहीं छोड़ा। आला हजरत ने उस खूबसूरती को भी बरकरार रखा और फरमाया कि ये जो दीन है, ये दीन की जो चमक है, ये मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे की बरकत है। और जो रात में तारीकी है वो किसी और की वजह से नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के बाले मुबारक की वजह से है। ये है वो आला हजरत जो मुस्तफा जाने रहमत के बाल की खूबसूरती का इजहार फरमा रहे हैं। तो फरमा रहे हैं जो रात में जो तारीख है वो भी मेरे नबी के बाले मुबारक का सदका का असर है कि वो रात तारीखी छा रही है। आपके बाले मुबारक के ताल्लुक से जब किताबों में बात आती है तो ये मालूम होता है कि आपका बाल न ज्यादा कुंवेला था ना बिल्कुल आपका बाल सीधा था, आपका मुबारक दरमियान वाला था। सुभान अल्लाह। हमें जरूरी है कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनके ताल्लुक से जाने मेरे नबी के अंदर क्या खूबी थी, ताकि हम बता सके। किसी अंग्रेज डॉक्टर ने किसी मुसलमान से पूछ लिया, तुम मजहब इस्लाम के मानने वाले हो, बताओ तुम्हारा मजहब कैसा है।
وہ شخص نے کہا میرا مذہب بہت اچھا ہے. اس نے کہا کہ تمہارا مذہب سب سے اچھا ہے تو اس کی حقانیت بیان کرو. وہ عام انسان تھا، وہ زیادہ بتا نہ سکا، خاموش ہو گیا. اور یہ خاموشی ہمارے بے شمار لوگوں کے درمیان ہے. آپ پڑھیں گے تب میں بتائیں گے، رسول پاک کی سیرت سنیں گے پڑھیں گے تب نہ بتائیں گے، جب پڑھیں ہی نہیں تو بتائیں گے کیا. وہ انگریز ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تمہاری اسلام کی حقانیت کیا. اس نے کہا اسلام کی حقانیت یہ ہے، بے شمار لوگ آئے، بادشاہ بنے، قانون بنایا، اور آج کا قانون بنایا جا رہا ہے. بہت سارے دانشور یکجا ہو کر قانون بناتے ہیں، ایک بل پاس کرتے ہیں، لیکن وہ قانون زیادہ دنوں تک نہیں رہتا. لوگ اس میں بہت ساری خامیاں نکالتے ہیں، یہ کمی ہے وہ کمی ہے، زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا، بعد کے لوگوں تک نہیں چلے گا. لیکن سنو، جو تمہارے نبی ہیں مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر جو قانون بنا دیا اپنے غلاموں کے لیے، وہ قانون اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی بہتر تھا اور اب بھی مسلمانوں کے لیے بہتر ہے. اگر پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بہتر رہے گا. مصطفیٰ جان رحمت نے وہ قانون ہمیں دیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے وہ رول پیش کیا ہے کہ کل کے مسلمانوں کے لیے بھی مفید تھا، 100 سال کے مسلمانوں کے لیے بھی مفید تھا، 500 سال کے بعد کے مسلمانوں کے لیے بھی مفید ہے، 1400 سال کے بعد کے لیے بھی مفید ہے. حد تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے 1400 سال پہلے منع کیا گیا تھا شراب پینا حرام ہے. آپ کے یہاں بھی شراب پہ پابندی لگ گئی ہے، بہار میں بھی شراب پہ پابندی لگ گئی ہے. لوگ تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں شراب کو بند کرو. مصطفیٰ جان رحمت نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ شراب انسان کے لیے نقصان دہ ہے. آج ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہر جگہ لکھا رہتا ہے پلیز کیپ سائلنٹ، برائے مہربانی خاموشی بنائے رکھیے، برائے مہربانی خاموشی بنائے رکھیے. آج ان کے بھیجے میں بات آئی کہ زیادہ چلانے سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. بولنے والوں کے لیے بھی نقصان ہے، جس کے سامنے بات کہی جا رہی ہے اور اس کے لیے بھی پریشانی ہے. دوا لکھنا ہے کچھ اور، لکھ دے گا کچھ اور. پلیز کیپ سائلنٹ، برائے مہربانی خاموشی بنائے رکھیے. مصطفیٰ نے مدینہ کی گلیوں میں مسلمانوں کو جمع کر کے کہا تھا من سکت نشا، کہہ دیجیے خاموشی میں بہتری ہے، فائدہ ہے. جتنا خاموش ہوگے اتنا ہی فائدہ ہوگا. آج ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے فرما دیا، لیکن اب اس بات کو ہم مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو پڑھتے ہیں. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے نہیں، اور جب ہم مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر کوئی انقلاب آ جائے گا. تحقیق کرنے والے پوچھیں گے تم نے کب یہ تحقیق کی کہ اس میں فائدہ ہے؟ تو آپ کہو گے ہم نے تحقیق نہیں کی ہے، بس ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو پڑھ لیا ہے. وہی میری تحقیق. آج سر پہ ٹوپی جو نظر آ رہی ہے، یہ داڑھی جو ہے، عورتوں کے لیے پردہ جو ہے، تحقیق کرنے کے بعد میں احساس ہوا کہ چہرے کا اسکین جو بہت کمزور ہوتا ہے، لہٰذا پردہ ڈالو، اپنے چہرے کو چھپاؤ. کریم بھی کام نہیں آتی ہے. میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا اے میرے اسلام کے ماننے والی عورتیں تم پردے میں رہو، پردے ہی میں بھلائی ہے. سبحان اللہ. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، فرمان کو کما حقوں پر نہیں پاتے، کما حقوں کا بالکل ہی نہیں پڑھ پاتے ہیں. اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، یہ ایک دل کی آواز ہے. یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت میں آپ بیٹھیے سنیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. ورنہ ہم سنتے رہیں گے، اگر ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سے رہے
زندگی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ان باتوں پہ خیال رکھیں. اللہ اور اللہ کے رسول کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں, اللہ اس کے رسول جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں ہم بھی انہی باتوں سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آج سائنسدان نے کہہ دیا کہ فجر کے وقت تم باہر نکلو, پارکوں میں گھومو. میں پٹنہ شہر میں دیکھتا ہوں کہ شمار غیر مسلم جو ہے بچے سے لے کے بوڑھے تک لوگ پارکوں میں چلے جاتے ہیں, آزان تک نہیں ہوتی ہے چلے جاتے ہیں. اللہ کا کرا ہوا مسلمانوں پر اللہ نے اس وقت میں فجر کی نماز رکھی ہے. آپ کی مسجدوں میں بھی مقتدی کم نظر آتے ہیں, ہر مسجد میں مقتدی کم نظر آتے ہیں. اللہ نے ہمیں جو 4 رکعت عطا کی ہے یہ وہ 4 رکعت ہے کہ اگر ہم نے اس پہ عمل کر لیا تو ظاہری اعتبار سے بھی مفید ہے, باطنی اعتبار سے بھی. آپ بتائیں فجر کی نماز کی ابتدا کریں ولی بھائی کریں گے. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں شروع میں اس لیے ادب مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ کے تحفظ سے اس لیے میں بیان کیا کہ آپ اس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں, اس مجلس کا تعلق کسی اور سے نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت سے. جس طرح سے ادب و احترام ان کی ظاہری حیات میں اور جو ادب و احترام مدینہ کی گلیوں میں ہم کرتے ہیں وہی ادب و احترام ہم اس مجلس میں بھی کریں. آپ مجلس میں بیٹھ رہے ہیں عشاء کی نماز نہیں پڑھتے, آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے, آپ مجلس میں تو بیٹھ رہے ہیں ظہر کی نماز نہیں پڑھتے. یہ میں نہیں کہتا کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتے مجلس تو مت بیٹھیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پاک کی محبت میں مجلس میں بیٹھ رہے ہیں. نماز جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نماز اس لیے نہیں پڑھیے کہ مجھے جنت ملے گی, مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا. نماز اس لیے پڑھیے کہ نماز مومنوں کی میراث ہے. نماز پڑھنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے میرے رسول. اس نیت سے اگر آپ نماز پڑھیں یہ سیرت پڑھیں گے یقیناً آپ کے دل میں وہ کشش پیدا ہوگی, وہ تبدیلی آئے گی, وہ رمق آ جائے گا کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ کل تک میں کچھ اور تھا. یہ مجلس کی برکت ہے جب سے ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی مجلس کو اختیار کیا ہے. ہمارا مقدس سفر گیا ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے, ہماری حقیقت صرف یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام, ورنہ ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر آپ اپنی حقیقت کو برقرار رکھتے تھے, آپ کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, آپ رہے ہیں ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں, آپ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, صرف اپنے ذہن میں اپنے آپ میں یہ تصور رکھیں میرا رب جو چاہتا ہے میں وہی کروں گا, میرے رسول جو چاہتے ہیں میں وہی کروں گا. اپنے دل میں خوف خدا بسائے, نبی کی سیرت کی سنیں, خوف خدا کو بسائے, نماز کی پابندی کریں. لیکن آپ کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کی مسجد میں جو مقتدی آتے ہیں انہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ آپ ہر نماز کے بعد درود کا اہتمام رکھتے ہیں, اور خاص کے عشاء کی نماز کے بعد درود کا اہتمام رکھتے ہیں. کتنے قابل قبول ہیں. اسی درود پڑھنے میں آپ درود پڑھتے جائیں اور تصور یہ ہو کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہوں, میرے درود کو قبول کر لیجیے. اس نیت سے اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ پڑھیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر ثواب عطا فرمائے گا, اس قدر ثواب عطا فرمائے گا کہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بنتا ہوا نظر آئے گا. مجھے کی بات یاد آ گئی. کیا آپ نے فرمایا میں نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, زکات دی, حج کیا, معلوم نہیں میری عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, لیکن اللہ مجھے اتنا یقین ہے کہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہم نے جو سلام پڑھا ہے تو سلام جو پیش کیا ہے مجھے یقین ہے کہ تم مجھے ضرور کے ذریعے بخش دے گا. یقیناً آپ اسی جذبے اور جنون کے ساتھ مسجد میں تشریف لائیں. جو مسجد میں نہیں آتے ہیں آپ کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, تو سلام کی کثرت کریں. ماشاءاللہ آپ میں بہت ملنے کا جو طریقہ ہے بڑا نرالا طریقہ ہے. اسی محبت کے ساتھ ہمیشہ لوگوں سے ملتے رہیں. اس لیے کیوں نہ ملے, مومن سے ملتا ہی ہے, اور جب تک وہ مسافر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بیان میں کسی طرح سے کوئی غلطیاں ہوئی ہے اسے معاف فرما, اور
ہم تمام کے لیے اس بیان کو ذریعہ نجات بنا، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔